تو اللہ کے ولی وہ ہوتے ہیں کہ جن کی اداؤں میں قرآن و سنت ہوتا ہے، جو نبی کے سچے عاشق ہوتے ہیں۔ حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ جب مدینے کی طرف جا رہے ہیں تو آپ اپنی سواری سے نیچے اترے ہیں، اپنے پاؤں سے جوتیاں اتار دی ہے اور پیدل سفر کر رہے ہیں سنگلاخ پتھریلی زمین پر، اور مرید کہہ رہے ہیں حضرت پاؤں زخمی ہو جائیں گے۔ آپ نے فرمایا ڈر ہے کہیں میری جوتی اس جگہ پر نہ لگ جائے جہاں حضور کے قدم لگے ہو۔ یہ ہیں عاشق۔ اور ایک اور خان صاحب ہیں فیضان اعلی حضرت میں کہ مدینہ جانا چاہ رہے تھے کہ جوتی گم ہو گئی۔ آپ نے فرمایا بھائی نئی جوتی لے کر آؤ پھر ہم مدینہ جائیں گے۔ مولانا احمد رضا خان صاحب بریلوی، مدینے کا سفر ہے اور جوتی گم ہو گئی، نئی جوتی منگوائی، پہنی اور مدینے کی طرف گئے۔ اور ادھر مولانا قاسم نانوتوی رحمت اللہ علیہ مدینے کی طرف جا رہے ہیں مگر پاؤں میں جوتی نہیں ہے۔ کیوں؟ کہیں میرا قدم، میری جوتی اس جگہ پہ نہ لگ جائے جہاں میرے مصطفیٰ کے قدم لگے ہوں۔ انہیں عاشق کہا جاتا ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کی ادائیں محبوب کی سنت کے مطابق ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جو سچی محبت کرنے والے، سچا پیار کرنے والے۔ اسی لیے ہم علماء دیوبند، قادری، سہروردی، چشتی، نقشبندی چاروں سلسلوں میں بیعت ہوتے ہیں۔ اور میں اپنے ساتھیوں کو اکثر یہ کہتا ہوں کہ سارے جلسے رکھتے ہو، شان صحابہ کا جلسہ رکھتے ہو، سیرت کا جلسہ رکھتے ہو، عظمت قرآن کا جلسہ رکھتے ہو، شان اولیاء اللہ کا بھی جلسہ رکھا کرو۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اغیار لوگ دنیا میں یہی شو کر رہے ہیں، بتا رہے ہیں کہ دیوبندی ولیوں کو نہیں مانتے، ان کا کوئی پیر نہیں ہوتا۔ اس لیے جہاں عظمت مصطفیٰ کا جلسہ ہو، سیرت مصطفیٰ کا جلسہ ہو، عظمت قرآن کا جلسہ ہو، وہاں شان اولیاء اللہ کا بھی جلسہ ہو۔ ہونا چاہیے کہ نہیں ہونا چاہیے؟ تو اس عنوان پر جلسے رکھوائیں گے؟ ہاں، اس عنوان پر جلسے رکھوائیں۔ اور جس بزرگ کو آپ بلائیں اس کا تعارف صرف یہ نہ کرائیں۔ ہمارے ہاں یہ بڑا عجیب مسئلہ ہے کہ ہم بلاتے کسی پیر کو ہیں، اس کا تعارف کیا کراتے ہیں؟ شیخ الحدیث، شیخ التفسیر، حضرت مولانا فلانے فلانے۔ ارے بھائی ان کا تعارف پیر طریقت کے حوالے سے کراؤ، رہبر شریعت کے حوالے سے کراؤ، اولیاء اللہ کی نسبت سے کراؤ۔ اشتہار میں بھی بس یہی لکھا ہوگا حضرت شیخ الحدیث، شیخ التفسیر تشریف لا رہے ہیں۔ جب جلسہ شان اولیاء اللہ ہے یا کسی بھی عظمت پر جلسہ ہے، اور اگر کوئی ایسی شخصیت کو بلا رہے ہو جو ولی اللہ بھی ہے، پیر طریقت بھی ہے، تو یہ لفظ ضرور لکھا کرو ساتھ میں، تاکہ پتہ چلے کہ علماء دیوبند ولیوں کو مانتے بھی ہیں اور ولیوں کی مانتے بھی ہیں۔ یہ آپ کا مرکز ہے اور ہم اس کے لیے کچھ نہیں کر سکتے، تو کم از کم ایک چیز ہمارے پاس ہے، وہ ہے دعا۔ دعا تو کر سکتے ہیں کہ نہیں؟ آج ہاتھ اٹھا کے عہد اور وعدہ کرو کہ مرکز کے لیے، مرکز والوں کے لیے، حضرت استاد محترم کے لیے، ان کے سب رفقا کے لیے اپنی دعاؤں میں ضرور حصہ رکھنا ہے۔ سب ہاتھ اٹھا کے وعدہ کرو انشاءاللہ۔ اور دوسری بات، دعاؤں میں بھی یاد رکھنا ہے جس کو اللہ نے وسعت دی ہو۔ یہ مجھے مرکز والوں نے نہیں کہا، یہ میرے دل کی ایک خواہش تھی، ایک خواہش تھی، ایک تڑپ تھی کہ جن کو اللہ نے وسعت دی ہے تو اپنے اس وسعت مال میں بھی اپنے اس مدرسے کو، اس مرکز کو یاد رکھنا ہے۔ جہاں مسئلے کے لیے یاد رکھتے ہو تو وہاں گندم میں بھی یاد رکھ لیا کرو، وہاں چاولوں میں بھی یاد رکھ لیا کرو، وہاں دوسری چیز میں بھی یاد رکھ لیا کرو۔ دعاؤں میں بھی یاد رکھنا ہے
اور مالی معاونت میں بھی یاد رکھنا ہے، جتنی گنجائش ہو سکے تو اس مرکز کا حصہ ضرور رکھنا ہے، رکھیں گے انشاءاللہ۔ یا اللہ پاک حضرت استاد محترم کو سدا سلامت و آباد رکھے، ہر قسم کے فساد سے، حوادثات سے آپ کو بھی، آپ کے مرکز کو بھی، آپ کے رفقا کو بھی محفوظ و سلامت رکھے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔